سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، عوام و خواص کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. یہی ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور خاص کر آج کی رات کو شب معراج ویسے ہی کہا گیا جو آنے والی رات ہے. عرض یہ ہے، یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اس مہینے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو منسوب کر دیا ہے، اور جس کو ہم دین کا جز لا ینفک سمجھ رہے ہیں، فاعوذ باللہ، ان چیزوں کا سرے سے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. مثال کے طور پر اس مہینے میں کونڈے پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے رجب کا مہینہ. اس مہینے سے یہ بات منسوب ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، جبکہ جو بات ہمیں پتا اور معلوم ہونی چاہیے اس مہینے کے متعلق وہ صرف ایک، جس کا شرع میں، قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وجود پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بس جو اصل حقیقت ہے اس مہینے. سورۃ التوبہ، اللہ کا فرمان، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوح محفوظ کتاب اللہ، اس میں اللہ کے ہاں ایک سال کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12 شہرا فی کتاب اللہ. عدت الشہور، مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، کیونکہ فی کتاب اللہ ہے نا. اس کتاب کو تو اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. جب سے یہ آسمان و زمین وجود میں آئے ہیں تبھی سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرما دی. منہا، ان 12 میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے. کتنے مہینے؟ 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3، اور ایک بیچ میں آتا ہے جس کو آپ رجب بولتے ہو. یہ بھائی ایسا ہی. اللہ اکبر. اللہ پروردگار نے ان حرمت کے مہینوں کے کچھ آداب مجھے اور آپ کو بتلا دیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر بالخصوص کبائر سے اجتناب کرنا. ویسے تو مومن کی شان یہ ہے، اسے ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کبیرہ گناہ اس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا ہے وہ الموبقات کا نام دیا ہے. موبقات، المہلکات، وہ گناہ جو انسان کو ہلاکت، تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیتے ہیں، ان کا نام کبائر ہے. اور سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے مومن کی شان بتلائی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اہل ایمان، ان کی صفات یہ ہیں، یجتنبون، وہ بچتے ہیں، کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، متقاضہ بشریہ صغائر، چھوٹی موٹی گناہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اجتناب کرتا ہے کس سے؟ کبائر سے. اور کبیرہ گناہ ہلاک کرتا ہے، انسان کو تباہ کرتا ہے. اس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. حج کا ترجمہ سنو مومنو، اہل ایمان،
इन तज्तनिबू कबायर, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अपने दामन को बचाओगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की नाफरमानी करके अल्लाह को राजी करोगे, आपके पास इख्तियार है, आप गुनाह कर सकते हैं, आपके पास उस गुनाह को करने के तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं, आप उस गुनाह की लज्जत से भी आशना हैं, फिर भी आप उसको छोड़ रहे हैं, यह मुसलमानी, यह ईमान है, ये अल्लाह की खशियत और खौफ उसका दिल के अंदर है। आपको, आपके पास इख्तियार है लेकिन आप नहीं कर रहे। इन तज्तनिबू, अगर तुम बचोगे, कबायर मा तुनहौना अन्हु, जिससे तुम्हें रोका गया है कि कबायर नहीं करने, ये तुम्हें तबाह कर देंगे। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, कबीरा गुनाहों से बचने की बरकत से हम सगीरा गुनाह को वैसे ही माफ कर दें। कबीरा गुनाह से बचने की बरकत क्या है? सगायर को अल्लाह माफ कर दे। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत वाले मकाम यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह, मुदखलन करीमा, करीम इज्जत वाली। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। जनाब अनस इब्न मालिक कहा करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस, रसूलुल्लाह का दौर पाया आपने, सहाबी रसूल हैं, लंबी उम्र पाई, 90 हिजरी में जाकर इंतकाल हुआ। वो अपने दौर में अपने हम नवा और हम नशी जितने भी लोग जिनको कहा करते थे, आजकल जिन गुनाहों को तुम कोई अहमियत ही नहीं देते, और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे साथ उठने बैठने वालों, जिन गुनाहों को आज तुम कोई अहमियत ही नहीं देते, कुन्ना नउद्दुहु मिन अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात, इन गुनाहों को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हलाकत और तबाही से दो चार कर देने वाले गुनाह तसव्वुर किया करते थे। इंसान चलते फिरते ऐसे ऐसे गुनाह कर देता है, हदीस आपने सुनी है, इंसान लाउबाली पता ही नहीं होता, जुबान से एक ऐसा खतरनाक कलमा निकाल देता है, ऐसा जुमला निकाल देता है, 70 साल तक उसकी वजह से जहन्नम में गिरता रहता है और उसके अजाब में मुब्तला रहता है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन के बारे में एक इशारतन कहा था कि उनका कद छोटा है। इतनी सी बात कही थी, उनके कद की छोटाई उसको एक ऐसा जुमला बोल दिया जिसके अंदर हकारत थी। क्या फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लक़द तकल्लमत बिकलिमा, आयशा तूने ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली है, अल्लाह की कसम है, इस जुमले को मीठे समंदर में डाल दिया जाए वो भी कड़वा हो जाएगा। अल्लाह, इतनी सी बात, हम पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं। अगर तेरे इस बोल को, इस जुमले को, इस कलमे को मीठे समंदर में डाल दूं, वो कड़वा हो जाएगा। तो कबायर इस महीने की ये चाहत है, इस महीने का ये प्रोटोकॉल है, इस महीने की ये फजीलत और मकाम है कि फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कबायर से अपने आप को बचा। तो रजब का महीना हुर्मत के महीनों में से एक महीना, और हुर्मत के एतबार से इसको भी समझ के जाओ, इन महीनों के अंदर जंगो जदल हराम है। आप यानी उम्मत मुस्लिमा को, मुझे और आपसे खिताब है, गो कि ये चारों महीने दुनिया के अंदर बसने वाले हर इंसान पर इसका एहतराम लाजिम है। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, इस नुक्ते को समझो। हर इंसान जो दुनिया में आबाद है उसके लिए इस महीने का, इन 4 महीनों की हुर्मत का तकद्दुस लाजिम है, क्योंकि जब से आसमान और जमीन बने हैं तभी से तो ये मोहतरम महीने हैं, हुर्मत के महीने। तो इन महीनों में जंगो जदल नहीं करते। और अगला पॉइंट सुनो, जंगो जदल का मतलब आप किसी भी दुश्मन के इलाके में, उसके मोहल्ले में, उसकी स्टेट पर, उसकी रियासत पर, उसके मुल्क पर
اقدامی حملہ نہیں کر سکتے، اٹیک نہیں کر سکتے، کسی بھی کافر ملک پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اقدامی جنگ حرام ہے ان مہینوں کے اندر، دفاعی جنگ حرم کے اندر بھی حلال ہے۔ دفاعی جنگ حدود حرم کے اندر بھی حلال ہے۔ دلیل قرآن کے اندر الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ بدلے میں حرمت کے مہینے کی، مطلب حرمت کے مہینے کے تقدس کا خیال مسلمان تب تک رکھے گا جب سامنے والی پارٹی ان مہینے کے تقدس کو پامال نہیں کرے گی، لیکن اگلوں نے اگر اس مہینے کی ان مہینوں کے تقدس کو پامال کر دیا پھر آپ پر بھی ان مہینوں کا تقدس لازم نہیں۔ اصول یاد آ گیا؟ والحرمات قصاص، اور حرمت ساری کی ساری عدل کا بدلہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جان کے بدلے جان، حرمت ہے نا۔ اگلے نے آپ کی جان لے لی، اب جان لینی ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، اللہ، کان کے بدلے کان ہے، والجروح قصاص، جتنے بھی زخم ہیں سب کے بدلہ ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لو حرمت کے مہینے کا بھی یہی مقام۔ تو پہلی بات، یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، بس، اور جتنے بھی اس کی طرف چیزیں منسوب ہیں شرع میں اس کا وجود نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق، معراج کے بارے میں یاد رکھو کتاب اور سنت کے اندر معراج کا وجود پایا جاتا ہے، معراج برحق ہے، رب کا قرآن بھی اس پر شاہد ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے روایت کی معراج کے واقعے کو تواتر کے ساتھ، بڑی بڑی حدیث، کوئی بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں معراج کا قصہ اور واقعہ موجود نہ ہو، اور بڑی بسط اور تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی لمبی حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے پورے کے پورے واقعات آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتائے۔ معراج کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ معراج کے بارے میں دوسری بات یاد رکھنا، معراج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں ہوا تھا، جسم اور روح سمیت ہوا تھا، عالم بیداری میں اور جسم اور روح کے ساتھ۔ چونکہ امت مسلمہ کے اندر بھی ایک ایسا گروہ پایا جاتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے معراج کو مانتا تو ہے لیکن عالم رؤیا میں مانتا ہے، عالم بیداری میں نہیں مانتا۔ کچھ لوگوں نے کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی لیکن خواب میں ہوئی ہے، جسم اور روح سمیت نہیں ہوئی، اور وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ رب کا قرآن کہتا ہے وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اس آیت کے اندر اس بات کا رد موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں اور جسم اور روح کے ساتھ معراج کرائی گئی ہے، خواب میں نہیں کرائی گئی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خواب کا ذکر موجود ہے، رب کہتا ہے الا فتنۃ للناس، ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ آزمائش۔ خواب کبھی آزمائش بنتا ہے؟ نہیں۔ اگر رسول کائنات آ کر کہیں کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور میں یہاں سے چلا ہوں بیت المقدس اور وہاں سے گیا سدرۃ المنتہا، کوئی اس پر شور شرابہ ہوتا؟ نہیں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا۔ پھر الا فتنۃ للناس کیسے ہوا؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر بتایا تو ابو جہل سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہوا، مجھے علامات بتاؤ، میں کیسے مانوں؟ میں تو تاجر ہوں، میں تو تجارت کرتا ہوں، میں کبھی یمن، کبھی شام، کبھی عراق، کبھی ایران، کبھی فلسطین، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں،
اور میرے قافلے آج بھی سفر میں ہیں. ہم تو 40 دن لگ جاتے ہیں آنے جانے میں، آپ کہتے ہو رات کے ایک حصے میں گئے اور واپس آ گئے. یہ کیسے ممکن؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر رسول کائنات خواب کا ذکر کرتے تو کبھی ان کے لیے آزمائش بنتا نہیں بنتا. کیونکہ ابو جہل خود کہہ رہا ہے کہ میرے قافلے آتے جاتے ہیں 40 دن ہمیں لگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہو رات کے مختصر سے وقت میں ہم نے یہ کر لیا. تو یہ پورے واقعے کے اندر اس بات کا رد ہے کہ آپ کو معراج جسم اور روح سمیت ہوئی اور عالم بیداری میں ہوئی، نیند کی حالت میں یا خواب کی حالت میں نہیں. تبھی تو رسول کائنات فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھ سے پوچھا نا بتاؤ بیت المقدس کی علامات کیا ہیں، اللہ کی قسم رسول کائنات امام مسلم اس کو اپنے صحیح کے اندر روایت کیا، فرمایا کہ میری زندگی میں مجھ پر کوئی مشکل ٹائم اتنا نہیں آیا. اب ان کو کیسے بتاؤں، اس کا نقشہ کیسے کھینچوں. آپ ایک عرصے سے ایک مثال دیتا ہوں، اس مسجد میں آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو وہ نازوں بات ایک نمبر پر لے کر جائے اور بولے مسجد رحمان کی ذرا مجھے خط و خال بتا، آپ نہیں بتا سکتے. آپ نہیں بتا سکتے. میں کیسے بتاؤں؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اللہ کی قسم میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا تھا، اللہ پروردگار نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ. میں ان بیت المقدس کی ایک ایک چیز دیکھ کر بتا رہا تھا. جب ان کو پتا چلا واقعی یہ علامات اور اس کی نشانیاں صحیح بتا رہے ہیں، بجائے ایمان لانے کے یہ کہا اب ہمیں پکا یقین ہو چکا ہے کہ تم جادوگر ہو. اللہ، یہ کافروں کی حالت تھی. اور پوچھنے والے جا کر ابو بکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحب کہتے ہیں، اب احادیث کا کیسے انکار کرو گے؟ آپ کے صاحب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج رات میں یہاں سے چلا ارض فلسطین اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، یا یہاں سے سدرۃ المنتہا وہاں سے ارض فلسطین، دونوں باتیں پائی جاتی. کیا فرمایا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ فرشتے کو آسمان سے اتارتا ہے جو پیغمبر کے دل پر وحی نازل کرتا ہے. اگر آج اللہ رب العالمین نے آسمان پر بنا لیا تو میرا اس پر بھی ایمان ہے. من ذالک الیوم سمی صدیقا، اسی روز سے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کرنا. اللہ کے پیغمبر کو معراج ہوئی، عالم بیداری میں ہوئی، جسم اور روح سمیت ہوئی. اس معراج کے دو حصے ہیں، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے. ایک حصہ اسراء ہے، دوسرا معراج ہے. قرآن میں دونوں ذکر موجود ہیں. سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ اسراء بھی ہے. کسی قرآن میں آپ اٹھائیں گے نا، آپ کو بنی اسرائیل کی جگہ سورۃ اسراء ملے گا. دونوں نام ٹھیک ہیں، ایک ایک سورت کے کئی نام ہیں. اللہ کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آیت کی شروع کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ. کب بولتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کی تخیلات اور اذہان سے اوپر ہوتی، وہ چیز جس کو آپ کا عقل، یہ مشین جس کو اٹھا نہ سکے، وہ چیز جو آپ کی پریکٹس میں نہ ہو، جو فوق العادہ ہو، خرق عادات ہو، معمول سے ہٹ کر ہو. کیا بولتے اس وقت؟ سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اسریٰ بعبدہ، ترجمہ سنو، جو اپنے بندے کو لے کر گیا، لیلاً، راتوں رات. لیلاً، رات کا ایک حصہ، اسریٰ رات کو چلنا. کہاں سے لے کر گیا؟ من المسجد الحرام، یہ مکہ والے مسجد الحرام سے کہاں لے کر گیا؟ الی المسجد الاقصی. ہمارا یہودیوں سے یہی تو جھگڑا ہے کہ بیت المقدس تمہارا معبد خانہ نہیں ہے، وہ مسجد ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد. اللہ نے تمہارے معبد خانوں کے نام صوامع رکھے ہیں، بیع رکھے ہیں، صلوات رکھے ہیں. مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مسجد. سورۃ الحج پڑھو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ. مسجد کس کا عبادت خانہ ہے؟ مسلمان کا.
تو رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر کے کہا مسجد اقصی تک، یہ بتانے کے لیے یہ دونوں قبلے، یہ دونوں مقام کس کی ملکیت ہے؟ مسلمانوں کی۔ کیوں لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کہ یہ قیادت اور سیادت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا جناب اسحاق کے پاس رہی، اب یہ منتقل ہو رہی ہے کس کے پاس؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس لڑی کا آخری روح پرور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قیادت کس کے پاس آ گئی؟ محمد رسول اللہ کے پاس۔ اب بیت اللہ ہو، مسجد الحرام ہو یا مسجد الاقصی ہو، دونوں پر حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ کو ہم نے تسلیم کیا ہو، انڈیا کو کیا ہو، دنیا کے ہر ملک کو تسلیم کیا ہو۔ اسرائیل کو کیوں نہیں کر رہے؟ او بھائی اس لیے کہ اس کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ اول ہم نے ان کے حوالے کر دے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، ایمان کی بات ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس واقعے کو کیا کہیں گے؟ اسراء، زمین سے زمین تک پیدل سفر، کیا کہیں گے اس پر؟ اور کس سواری پر سوار ہوئے؟ نام کیا تھا اس کا؟ براق۔ برق سے ہے، کوئی چیز بہت تیز چلے کیا بولتے ہیں؟ برق رفتار، برق بجلی کو بولتے ہیں۔ اتنی زبردست سواری تھی کہ ایک قدم اٹھاتی ہے، دوسرا قدم وہاں رکھ دیا جاؤ، اس کی حد نگاہ جاتی ہے۔ یہ اس کا چلنے کا انداز تھا، یہ اس کی سپیڈ تھی۔ اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچے۔ اب اس مقام پر آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک صلوات اللہ علیہ اجمعین، سب کی امامت کروائی یا نہیں کروائی؟ کروائی۔ یہ بھی آپ کی معجزات میں سے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ گیا، وجہ لے جانے کی کیا بتائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں ہیں۔ اس واقعے کو بھی غور کرو، اس پوائنٹ کو دیکھو، رسول کائنات کو اللہ کیوں لے کر گیا؟ تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں، عجائبات اور نشانیاں۔ یہ ہو گیا اسراء، انہ هو السمیع البصیر، یہ 15واں پارہ پہلی سورہ۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے معراج۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کا سفر، زمین سے آسمان تک۔ اللہ کے نبی خود الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، عرج بی الی السماء، مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، لے جایا۔ اور پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پیغمبر علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور دیکھا، یعنی اصلی شکل۔ وَلَقَدْ رَآهُ، ویسے تو جبریل روز آتے جاتے تھے نا، وہی لے کر آ رہے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں، کبھی ایک اجنبی مہمان کی شکل میں۔ یا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ، پیغمبر نے اس فرشتے کو دیکھا، نزلۃ اخرى، ایک مرتبہ اور۔ تو پہلی مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ غار حرا، غار حرا، اصلی شکل میں دیکھا۔ اور یہاں اسی فرشتے کو اصلی شکل میں پھر دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، اس درخت کے پاس جس کا نام سدرہ ہے۔ سدرہ کا مطلب بیری، المنتہا کا مطلب جہاں بلندیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آخری حد۔ اللہ کے پیغمبر کو وہاں لے جایا گیا، عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، پھر اللہ کہتا ہے سنو، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سیکھ کے جاؤ۔ ہم مسجد الحرام سے مسجد الاقصی رات کے مختصر حصے میں اس لیے لے کر دے تاکہ ہم اس کو قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ اور سورۃ النجم میں بھی کہا ہم اس کو سدرۃ المنتہا تک لے کر گیا، کیوں؟ تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ اور پیدا ہوا،
آج میں آپ کو ایک مدرس اور معلم کے انداز سے سکھا رہا ہوں. اس سے نقطہ ایک اور پیدا ہوا، وہ یہ ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. قرآن کے دونوں مقام پر آپ نے کیا سیکھا؟ بنی اسرائیل میں بھی کیا کہا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں. اور نظر میں کیا کہا؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. پیغمبر علیہ السلام نے اوپر بھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. رب کو نہیں دیکھا، رب کی نشانیوں کو دیکھا. جابر نے پوچھا یا رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ہستی نے آپ کو مہمان بنا کر بلایا تھا، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ فرمایا وہ نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیوں کر دیکھ سکتا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا کہ سب سے پہلی میں انسان ہوں جس نے رسول کائنات سے یہ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا، نہیں، میں نے نور دیکھا ہے، میں نے رب کی نشانیوں کو دیکھا. یہ واقعہ مختصرا. اب آخری بات، اس واقعے کا مقصد، اس واقعے کی وجہ کیا بنی؟ اس واقعے کا مقصد اور وجہ نماز ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا، شہادتین کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا. جب نماز کو فرض کیا، رسول کائنات کو کہاں بلایا؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ. ایک بات اور بھی سنو، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد ہوئی. اور اس میں اتفاق، اب 11 میں ہوئی، 12 میں ہوئی یا 13 میں ہوئی یہ نہیں پتا، لیکن ہوئی 10ویں سال کے بعد. اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ رسول کائنات کو معراج مکی دور میں ہوئی، چونکہ سورۃ بنی اسرائیل یعنی سورۃ اسراء اور سورۃ النجم دونوں مکیہ ہیں، جا کر دیکھنا ہے. تو مکہ میں ہوئی ایک بات، اور دوسری بات نبوت ملنے کے 10 سال بعد ہوئی. اور آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے، میں پھر آپ کو بار بار کہتا ہوں، سیرت کا ضرور مطالعہ کریں، سیرت الرسول کا ضرور مطالعہ کریں. اب یقین کریں، سیرت کی ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، الرحیق المختوم، وَيُسْقَوْنَ بِالرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے نام رکھا. یہ اردو میں ملتی ہے، عربی میں ملتی ہے، سب کتاب موجود ہے، اس کو پڑھیں. تو جو نبوت کا 10واں سال تھا نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سال پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 2 واقعات ہوئے. ایک، آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا انتقال ہوا. اللہ کے پیغمبر کو خدیجہ سے کیا محبت تھی، اللہ اکبر. عائشہ فرماتی ہے وہ مر بھی گئی تھی، اللہ کی قسم مجھے پھر بھی ان پر غیرت آتی تھی، کیونکہ رسول کائنات ان کو اتنا یاد کیا کرتے تھے. سلام اللہ علیہ، انتقال ہو گیا. اور دوسرا، آپ کا شفیق چچا ابو طالب، ان کا انتقال بھی 10ویں سال ہوا. تو صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے اس 10ویں سال کا نام کیا رکھا؟ عام الحزن یا عام الحزن، وہ سال جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید غم کے پہاڑ ٹوٹے. اور یہی وہ 10واں سال تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون مکہ اسلام کی دعوت دی اور طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے. یہی 10واں سال تھا. تو یہ 10واں سال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی پریشان کن تھا. تو اللہ پروردگار نے، جو مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے اس کو تطبیق دے کر لکھا، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے عند سدرۃ المنتہا، ہمارے پاس آ جاؤ، اللہ اکبر، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. تو اس کا نچوڑ نماز ہے. وہاں کیا ملی؟ نماز کتنی ملی تھی؟ 50. کتنی ملی؟ 50. پوری کم اوپر نیچے کرتے 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 کتنی رہ گئی؟ 5. پھر کہا کہ اب بھی چلے جاؤ، یہ 5 نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے 5 بھی، یہ 5 پڑھنے والے نہیں ہیں. فرمایا انی استحیی ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا. آواز آئی قد امضیت فریضتی، 5
طے ہو گئی ہیں، ہن خمسن وہن خمسون، پڑھو گے 5 ثواب کتنوں کا دوں گا؟ 50 کا۔ یہ ایک اعزاز کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10، ایک نماز کا بدلہ 10 اور 5 کا 50 ہو گیا نا۔ اور اگر جماعت سے پڑھو گے اور بھی حساب ملے گا، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، 27 گنا ثواب ملے گا۔ تو معراج کا جو درس ہے، اس کا جو واز ہے، وہ نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ارحنا یا بلال، بلال نماز کے لیے اذان کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ بلال اذان دیتے تھے، اس اذان کی وجہ سے رسول اللہ کو سکھ ملتا تھا، سکون ملتا تھا، چین ملتا تھا۔ اللہ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ معراج کو تو بیان کر دیا، معراج کا حاصل کیا ہے؟ نماز۔ نماز اللہ رب العالمین نے مسلمان پر فرض کی، اس نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، حتیٰ کہ دشمن کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہو، اللہ اکبر، گمسان کرن ہے، میدان میں جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ کرنا بھی، جہاد کرنا بھی کتنا بڑا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، اس جہاد کے دوران بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ اس کا حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور جو حقیقت ہے اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار ہمیں بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر